الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی حلق سے اولیاء سے رسل حلق سے اولیاء سے رسل حلق سے اولیاء
سے آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہوا ماشاء اللہ. یہ تھی سید انوار حسین شاہ صاحب جنہوں نے تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کیا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے سامنے پیش کی. تو سامعین ٹائم 4:30 بجے کا ہے, نماز جنازے کا اعلان بھی ہوا تھا. تو ٹائم تو ہے لیکن میں اب حاجی حافظ عبدالقیوم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور موت کے حوالے سے چند اشعار پیش کریں. حاجی حافظ عبدالقیوم صاحب. یا رسول جاون والدا حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور یہ دنیا سارے فانی ہے, ایک رات قبر دے آنی ہے, اسے کلم جان چھڑانی ہے, پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی. جد مٹ دے کھڈونیاں ٹہ جانا رو اڑ جانی پتر جانا, یہ قبر نو کہہ دیا لے جانا حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی. قبر تیرا اندھیرا ہو سی, اتھے نہ کوئی بہلے تے نہ کوئی یار ہو سی, اتھے رب دے رسول دا پیار ہو سی, حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی. جب کلمے دا ہویا نشان میاں وہ نیا آدم سے نہ جہان میاں, انہوں پڑھیا سے خود رحمان میاں, پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور
کم وے جیسی ہے جسم پتہ تے روح پر دیسے حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی ماشاءاللہ یہ تھے حافظ حاجی عبدالقیوم صاحب جنہوں نے کلمہ شریف کے موقع حوالے سے چند اشعار پیش کیے. اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا سلیمان ساقی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. کلام المجید والفرقان الحمید وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ہم سبھی لوگ اس وقت حاجی شفیع مرحوم کے جنازہ میں شریک ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ان کے سبزدگان کے ساتھ اور دیگر سوگوار خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں سے اس توقع کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ یہ چند لمحے نہ تو یہاں کوئی جوش خطابت دکھانا مقصود ہے نہ ہی کوئی خدا نخواستہ اپنا علمی ذوق دکھانا مقصود ہے. یہ لمحہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے وہ شخص جو کچھ عرصہ پہلے چل پھر رہا ہوتا ہے, کچھ عرصہ پہلے ہماری طرح امور دنیا کو سر انجام دے رہا ہوتا ہے, وہی شخص جب ہمارے سامنے بڑی بے بسی کے عالم میں لیٹا ہوتا ہے, نہ تو وہ اپنے ہاتھ ہلا سکتا ہے, نہ اپنی آنکھ چبک سکتا ہے, نہ اپنے لبوں کو جنبش دے سکتا ہے. جب وہ میت ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے تو اس وقت یقیناً جو بات کی جاتی ہے وہ بات اگر انسان کے اندر دھڑکنے والا دل ہو, اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والا ایمان ہو اور اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی جگہ ہو, تو یقیناً اس لمحے انسان کی اصلاح کا موقع ہوتا ہے اور انسان اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے, سنور جاتا ہے. کر رہی ہے یہ دنیا جس کی خوبصورتی, جس کا حسن و جمال, جس کا کمال تمہیں اپنی طرف کھینچ کھینچ کے لا رہا ہے. میرے دوستو, جس نے اس دنیا کو بنایا اس نے خود کہہ دیا یہ لوگوں میں نے اسے بڑا خوبصورت بنا دیا ہے, اس کے اندر بڑی چاشنی رکھی ہے, اس کے اندر بڑا حسن رکھا ہے, اس کے اندر بڑا کمال رکھا ہے. لیکن لوگوں یاد رکھو اس دنیا کو بنانے والا بھی میں ہوں, تمہیں بنانے والا بھی میں ہوں. میں تمہیں یہ اعلان کر کے بتاتا ہوں اپنے قرآن کی یہ دھوکہ ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دنیاوی زندگی کا ایک حکایت کی صورت میں پوری عکس بندی کی ہے. آپ فرماتے ہیں, آپ نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے, آپ توجہ کریں گے تو بڑی یہ مثال سمجھنے والی ہے اور آپ یقین مانیں بخدا بات کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ بات یہ حکایت پڑھی ہے سنی ہے تو اس کے بعد یقیناً اس کے اپنے اوپر اثرات مرتب ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص بڑا غریب تھا, بڑا مسکین تھا, اس کو ایک قیمتی ہیرا مل گیا.
बहुत कीमती हीरा मिल जाता है। वो शख्स वो हीरा लेकर एक सुनार के पास जाता है, सुनारे के पास जाता है। उस सुनार को जाकर कहते हैं कि इसकी कीमत लगाओ और मुझे इसकी कीमत अदा करो। वो सुनार उसको देखता है और देखकर कहता है भाई अगर मैं सारी दुकान दे दूं तो इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। वो वापस जाता है, अपने दोस्त से मशवरा करता है कि भाई मुझे एक कीमती जो है वो मिला है हीरा, इसकी कीमत सुनार नहीं अदा कर सका। वो कहता है कि बादशाह के पास चले जाओ, बादशाह से इसकी कीमत लगवाओ कि इसकी क्या कीमत है। वो हीरा उठाता है, उठाकर बादशाह के पास जाता है और बादशाह को कहता है कि बादशाह सलामत, इसकी कीमत मुझे अदा की जाए। बादशाह अपने वज़रा को इकट्ठे करता है और कहता है कि भाई इसकी कीमत लगाओ। वज़रा कहते हैं कि आपकी सारी बादशाही दे दी जाए, इसकी कीमत अदा नहीं होती। वो परेशान होता है। बहरहाल एक वज़ीर ये कहता है कि मैं इसके साथ सौदा कर लूँगा, आप मुझे टाइम दें। वो वज़ीर उसके साथ जाता है और जिस बंदे के पास वो हीरा है उससे बात तय करता है। और कहता क्या है, वो कहता है कि ऐसा करो कि मैं चूँकि बादशाह का वज़ीर हूँ, सुबह आप मेरे पास आ जाना, सूरज तुलू होते ही आप मेरे पास आ जाना। बादशाह के महल के जितने दरवाजे हैं वो सारे के सारे दरवाजे मैं खोल दूंगा। जो तुमने चाहा, जो तुम्हारी चाहत हुई, अपनी मर्जी से निकाल के ले आना। वो खुश हो जाता है कि बादशाह का महल हो और ये ओपन ऑफर हो, खुली ऑफर हो कि जितनी मर्जी चीज़ें वहाँ से निकाल के ले आओ। मेरे लिए तो आज ईद का दिन है। उसको रात को नींद ही नहीं पड़ी, खुश हो गया। उस वज़ीर ने क्या किया, उसने बादशाह के महल का जो पहला गेट था जहाँ से एंट्री थी, उसमें तरह तरह के कपड़े लगा दिए, कुछ पहनने वाले, कुछ इसी तरीके के साथ हज़ारों किस्म की वैरायटी उसने रख दी। वो बंदा जाता है और वहाँ जाकर कपड़े चेक करना शुरू कर देता है। बड़ी देर के बाद आप समझते हैं कि वैरायटी ज़्यादा हो तो फिर पसंद बड़ी ठहर के होती है। वो मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े पसंद करता रहता है, बड़ा टाइम गुजर जाता है। बड़ी देर के बाद कुछ एक सूट उसको पसंद आता है, वो पहन लेता है और अपने दिल ही दिल में कहता है कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा बाकी सारे कपड़े साथ लेके जाऊँगा। आगे देख लेता हूँ आगे क्या है। आगे उसने अगले गेट के अंदर तरह तरह के उसने खाने जो है वो सजाए हुए हैं, दस्तरखान चुन दिया गया है, हज़ारों किस्म के खाने पड़े हुए हैं। अब हज़ारों किस्म के खाने देखकर वो बड़ी देर में पसंद करता है, खाना शुरू करता है। गरीब आदमी है, उसने बहुत ज़्यादा खा लिया, इतना कि उसको खूब तसल्ली हो गई। कहता है कि जब मैं बाहर निकलूँगा तो यहाँ से अपने बच्चों के लिए लेके जाऊँगा, अपने लिए भी लेके जाऊँगा। अभी आगे देख लेता हूँ आगे क्या है। आगे जाता है तो वहाँ एक बहुत वसी महल है, वसी उसके कमरे हैं और वहाँ तरह तरह के जो है ये बिस्तर लगे हुए हैं, पलंग लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बेड्स लगे हुए हैं। और वो ये शुरू कर देता है कि मैं किस बेड पर थोड़ी देर आराम करूँ। वो तलाश करता करता फिरता फिरता जाता है। एक बेड की खूबी ये है कि उस बेड के पास दो बंदे खड़े हैं, उनके हाथ में पंखियाँ। बादशाह सलामत ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है कि जो बंदा यहाँ आराम करे उसको आपने पंखी जो है उसके साथ हवा देनी है ताकि उसको कोई मच्छर, कोई मक्खी, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। वो कहता है थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वो थोड़ी देर के लिए वहाँ सो जाता है। वो ऐसा सोता है कि जब वही बंदा जिसने ये मायदा किया था कि सुबह सूरज तुलू होने के वक्त आना है, गुरूब होने तक तेरा टाइम है, उस वक्त तक तू जो चाहे यहाँ से निकाल ले। वो बंदा आता है, वो कहता है उठो बाहर निकलो। वो कहता है यार मैंने तो अभी कुछ लिया ही नहीं है, मैंने तो अभी कोई चीज़ भी यहाँ से नहीं ली है। उसने कहा तेरा टाइम ख़त्म हो गया, अब अगर तू खुद नहीं निकलेगा तो तुझे दूसरे तरीके से निकाला जाएगा। आप फरमाते हैं कि वो कीमती हीरा इंसान की ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी देकर इंसान को एक टाइम दे दिया गया है कि तेरे पास है इंसान, ये टाइम है, इस टाइम के अंदर रहकर तूने रब को याद करना है, तूने उस कब्र के लिए तैयारी करनी है। वो कीमती हीरा ऐसा कीमती हीरा है कि जिसकी कीमत बादशाह अदा नहीं कर सकता, कोई सुनार अदा नहीं कर सकता। लेकिन वो शख्स, आप फरमाते हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो शख्स इसी तरीके के साथ कि जब
اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ انسان کے ساتھ اللہ نے اسرائیل کے ذریعے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. اس کا ایک ٹائم ہے. اس وقت جب وہ آ جاتا ہے تو پھر انسان کفے افسوس ملتا ہے کہ میرے پاس ہزاروں روپے ہیں، میں صدقہ کر لوں، میرے پاس کچھ ٹائم ہے، میں سجدہ کر لوں، میں کچھ اللہ کے حضور اپنی طرف سے پیش کر لوں. فرشتہ کہتا ہے اب تیرا ٹائم ختم ہو گیا، ارجعونی. اب یہاں سے اور پھر انسان بار بار کہتا ہے ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اللہ فرماتا ہے کلا. وہ کہتا ہے اللہ کے بندوں مجھے ایک لمحہ دو. آپ غور فرمائیں، اور یہ تجربے کی بات ہے، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جب روح نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی نظر پھٹ گئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی نظر پھٹتی نہیں ہے. وہ ان فرشتوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، ان سے التجائیں کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندو مجھے ایک لمحہ دے دو، میں اللہ کے حضور سجدہ کر لوں. اے اللہ کے بندو میرے پاس دولت ہے، میں اللہ کے حضور اس کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ کے بندو میں نے اللہ کی باغی کی زندگی گزاری ہے، اللہ کے باغی کے طور پر زندگی گزاری ہے، مجھے ایک لمحہ دے دو، میں توبہ کر لوں. وہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا. اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اے بندہ خدا تجھے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو نہ بھی سنی جائے تو اس کی اجازت ہے، ایک اذان سننا جو ہے اس کی جواب دینا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، کہ آپ غور فرمائیں کہ یہ دنیا جو ہے، اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، وہ بڑی سیدھی اور سادہ اور عام فہم مثال ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی عمارت خریدنا چاہتے ہیں، آپ کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں، کوئی پلازا خریدنا چاہتے ہیں، کوئی بلڈنگ خریدنا چاہتے ہیں، اور اس بلڈنگ کو خریدنے سے پہلے آپ مشورہ کرتے ہیں، اپنے دوست کو ساتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ چلو، میں یہ مکان لینا چاہتا ہوں. اب وہ مکان، وہ بلڈنگ کسی بہت اعلیٰ قسم کے آرکیٹیکٹ نے بنائی ہوتی ہے، اس کا بہت اچھا قسم کا نقشہ ہے، وہ بلڈنگ بڑی کمال کی ہے، لیکن اس بلڈنگ کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں دھوکہ ہے. کیا آپ کا دوست آپ کو مشورہ دے گا کہ یہ لے لو؟ قطعاً نہیں ایسا ہوگا، قطعاً نہیں ایسا ہوگا. وہ کہے گا بھائی جتنی مرضی قیمتی ہو، یہ جتنی مرضی اچھی بنی ہو، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں دھوکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنا کر اس کو حسین و جمیل بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، اس کے اندر بڑی چاشنی رکھی، بڑی چارمنگ رکھی، اور پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہ لوگوں یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. جس انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اور اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کمانے کی اجازت نہیں ہے. بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ شاید کوئی ریجڈ قسم کے مولوی ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. دنیا کمانا صحابہ کی سنت ہے، دنیا کمانا انبیاء کی سنت ہے، لیکن حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اپنے کسی بھائی کا حق مار کر دنیا کمائی تو قیامت کے دن ایک بالش زمین کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک بالش زمین اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی ناحق مار لی تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ اس انسان کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے اور پھر اسے کہا جائے کہ اٹھاؤ آپ اس کو. اس کے لیے دنیا میں جھگڑا کرتے رہے. اگر کسی کی ناحق 1 انچ زمین مار لی کسی پڑوسی کی تو قیامت کے دن اس کا حساب بڑا مشکل ہو جائے گا. 1 روپیہ کسی کا ناجائز مار لیا تو قیامت کے دن اس کا حساب مشکل ہو جائے گا. کمانے کی پابندی نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ کو غنی کہا گیا ہے، آپ نے مال کمایا تو غنی بنے، کمایا تو صحیح بنے، لیکن شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے. جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے، جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، اگر ان حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان نے دنیا بھی کمائی اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی کمائی بھی جاری رکھی تو یقیناً یہ اگلی منزل آسان ہو جائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو اس منزل سے آپ نے بھی گزرنا ہے، میں نے بھی گزرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے ایک دن اس منزل سے گزرنا ہے. اور یہ موت بذات خود بہت بڑا واز ہے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفناتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ تمہارے مردوں کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ تمہارے مردوں کے ساتھ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے تو خدا کی قسم تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. آپ نے فرمایا میں اس خوف کی وجہ سے تم پر وہ حقیقت روشن نہیں کر رہا. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں،
میری ہمدردانہ گزارش یہ ہے کہ اس زندگی کے ساتھ ساتھ قبر کی زندگی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں. میرا یہ چیلنج ہے 23 گھنٹے 55 منٹ آپ 23 گھنٹے 55 منٹ آپ دنیا کے لیے سوچتے رہیں. صرف 5 منٹ سوتے وقت یہ سوچ لیں کہ اگر آج میری روح پرواز ہو جائے رات کو تو میرے پاس کیا ہے. زندگی بدل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اگر کوئی تلخ بات ہو گئی ہو, کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس پہ معذرت خواہ بھی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. پاک پروردگار جو کچھ پڑھا گیا ہے میری ملک کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جیجا سے ساری امت محمدیہ کے حال پر کرم فرما. بالخصوص حاجی شفیع صاحب کے حال پر خصوصی کرم فرما. اے اللہ آنے والی منزلیں آسان فرما. یا اللہ سوالات میں آسانی عطا فرما. یا اللہ قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما. اے اللہ جتنے لوگوں نے بھی ان کے جنازے میں شرکت کی ہے ہر قدم پر اجر عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما. اپنے حبیب کی سچی محبت پیدا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما. اے اللہ سوگوار خاندان کے حال پر کرم فرما. صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد. یا